بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری بہو تیسرا بچہ جنم دے رہی تھی اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کو ٹوپی والے برقعے میں بند رکھتا، کہتا میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آتی۔ میں ہر وقت سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اس سے میرے سامنے بغیر برقعے کے نہ آنے دیتا۔ یوں آج بہو نے تیسرا بچہ جنا تو میں نے چپکے سے نرس کو کچھ پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ جو ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں آج اپنے جذبات کو مزید قابو نہ کر پائی تھی، اسی لیے بولی ہاں چاہیے۔ وہ رک گئی اور بولی جی کہیے۔ میں بولی اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، وہ اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے موسیٰ کو اس میں کیا نظر آیا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ میری بہو کو بیاہ کر آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ موسیٰ کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا تھا۔ اللہ نے اس سے دوبارہ رحمت سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہو بہو موسیٰ پر گئی تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے، تاکہ مجھے علم تو ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ موسیٰ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی آپ نگین سے بار بار یہ کیوں فرمائش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھائے؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار اور نیک بہو ہے۔ آپ نے ہی تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی، بھول گئی ہیں کیا؟ میں دل ہی دل میں کڑھ کر رہ گئی تھی کہ توبہ ہے آج کل کی عورتوں سے، ذرا ذرا بات شوہروں کو جا کر بتاتی ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے ہی موسیٰ سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں فقط ایک خصلت ہونی چاہیے کہ وہ نیک سیرت ہو اور پردے کی پابند ہو۔ موسیٰ جب نگین کو بیاہ کر لایا تو ٹوپی والے برقعے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار ترس آ جاتا تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ نگین یہ سب مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 3 سالوں میں کھل کر آ جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں میں مجھے موسیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، اماں نگین امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ تندرست اور صحیح سلامت اولاد ہو۔ میں مسکرا دیتی تھی۔ میں نے دل سے موسیٰ کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو موسیٰ کا فون مجھے آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی آج شب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس نگین کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی نگین میرے پاس آ گئی اور بولی، امی موسیٰ تو گھر نہیں آئے گا، آپ ایسا کریں کہ اپنی دوا کھا کر سو جائیں۔ میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی تھی۔ میں شام جلدی ہی سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ آدھی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے رات کے کسی پہر موسیٰ آیا ہو۔ مجھے تو نیند میں کچھ خبر ہی نہ ہوئی تھی۔
میں اپنی نماز میں مشغول تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا موسیٰ ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی۔ جب سلام پھیرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف سیاہ ٹوپی والا برقع نظر آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی ہے۔ کہیں موسیٰ اور نگین میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نگین کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن نگین تو وہیں پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر موسیٰ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں باہر آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی۔ نہ جانے مجھے یوں بیٹھتے ہوئے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں بولی، موسیٰ تم ایک بار آ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، امی کیا مطلب؟ میں تو کل شام کا گیا، ابھی لوٹا ہوں۔ میں ہنس دی اور بولی اپنی بڑھیا ماں کو پاگل مت بناؤ۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نگین اور تمہارے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، پھر تم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ موسیٰ میری باتیں سن کر ایک دم ہی طیش میں آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کافی دیر وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے تھے، جب کہ میں حیران تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے۔ موسیٰ سارا دن کام پر رہتا، بس 2 ننھی پریوں کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا رہ گیا تھا۔ وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھیں۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا، لیکن نگین اور موسیٰ کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی ناراضگی ہو جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن ایک دوسرے سے دور نہیں ہو پاتے تھے، لیکن اس بار کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقع پوش وجود میری بہو کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہوگا؟ کیا یہ اس رات والا شخص تو نہیں؟ مگر پھر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں نمازی پرہیزی عورت یوں کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سے اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے سے میری بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی دیر تک کھڑی رہی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتی تو میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون ملا کر گھر بلا لیا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بہت پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت ہی معلوم کی تھی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی، اس نے پھر سے کیا کیا ہے؟ میں ڈر گئی کہیں موسیٰ اپنی بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ ان دونوں کی ابھی تک صلح بھی نہیں ہوئی تھی۔
خیر جو کچھ بھی تھا میں نے اپنے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ یوں تمہاری نیک اور باپردہ بیوی کے کمرے سے مجھے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ موسیٰ کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا، وہ چلانے لگا اور بولا، نگین ادھر باہر آؤ۔ نگین ڈری سہمی ہوئی باہر آ گئی تھی، خوف کے مارے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بھی دیکھی تھی۔ موسیٰ غصے سے بولا، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نگین رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی جھوٹ تو مت بولیں، میرے کمرے میں بھلا کس نے آنا تھا؟ میری تو خود کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں تو آج سوئی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں بولی، نگین تم آج سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ نگین نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ وہ بولی، امی اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام مت لگائیں۔ آپ تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کر پائیں، اسی لیے میرے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں۔ موسیٰ غصے سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا دیا تھا۔ میں بولی، ہاں نگین شاید مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ موسیٰ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ نگین چلی گئی تو میں بولی، موسیٰ ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کرتی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل خود ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا تھا۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت کیا ہے، کیوں یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن آج تک میں اس کی شکل و صورت دیکھنے سے محروم تھی۔ ایک دن بڑی شدید برسات ہو رہی تھی، موسیٰ بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اذکار میں مصروف تھی، جب کہ میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میری بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موسیٰ کو فون کیا۔ وہ بولا، امی راستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ تک گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب بھی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے۔ برسات اب رک چکی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بڑھتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے جو میرا بیٹا یوں بلک بلک کر رو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ وہ برقع پوش جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ موسیٰ ابھی تک لوٹا ہی نہیں تھا۔ پھر موسیٰ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بولی، موسیٰ تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ آج تو تم موقع پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بولا، امی کچھ ہی دنوں تک نگین بچہ جن دے گی، میں غصے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا، میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری بہو درد سے تڑپنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے ہسپتال لے جائیں، وقت آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ہم بہو کو ہسپتال لے کر پہنچ چکے تھے۔ آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا، میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جلدی سے نرس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر کہا کہ میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نرس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، پھر پیسوں کو دیکھ کر مان گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بار آپ کی بہو بچہ تو جن دے، میں پھر آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کو کہا۔
میں دبے قدموں اٹھ کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری روح تو فنا ہی ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے گئی تھی۔ میرا نام عشرت ہے، ہم 7 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے، اور پھر میں اور میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم دونوں بہنیں بڑی لاڈلی تھیں، گھر بھر میں ہر کوئی ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، چونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کڑے وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اصغر کا ساتھ نہ دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنے چھوٹی بہن ناہید کی لگا دی تھی۔ وہی اکبر کا خیال رکھتی تھی، میری طرف سے دلاسے دیتی تھی۔ جس دن پھپھو کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تو اکبر بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی، آخر کس بات کی معافی؟ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی تھی۔ میں بولی، یوں رونے سے پھپھو کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اکبر بولا، جو میں کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح ہی تڑپ جائے گی۔ پھر اکبر میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا تھا، جب کہ میں حیران رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، تب نیچے سے شور آنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتہ چلا کہ ناہید لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر ناہید کے کمرے میں گئی، وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میری ہی نظر اس خط پر پڑی تھی۔ میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور اکبر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے اکبر نے عشرت باجی کو طلاق دے دی ہے۔ میں وہ خط پڑھ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ امی نے مجھ سے آ کر وہ خط چھین لیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ مجھ سے عہد کرنے آئے تھے کہ وہ اکبر اور ناہید کو پاتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا، میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد ناہید اور اکبر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن ہوتے تو اس کو طلاق ہی کیوں ہوتی۔ مجھے بہت بار دھتکار سہنا پڑی تھی، میں دن بھر سب سے چھپی رہتی تھی، مگر جوں ہی رات ہوتی تو میں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے بیٹھ جاتی تھی، ساری رات روتی رہتی تھی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا تھا، میرے لیے شفیق کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، چاہت دی، مجھے مان دیا، سب کچھ دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نہ نکال سکی تھی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا کر رکھتی تھی۔ مجھے ہر عورت پر شک سا ہوتا تھا، اسی لیے میں نے موسیٰ کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ میں نے شادی کے اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے آؤ، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار ہو۔ موسیٰ نے میری بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو بہلایا تھا، مگر آج اس لڑکی کا پردے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ موسیٰ بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آئی تھی، اب وہ بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی۔ جب میں بولی، ناہید کیسی ہے، میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں۔
ان میں بڑی بے چینی سی تھی، وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں بولی سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی ناہید تو 10 برس پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھی ہے۔ مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ کا نام ہی تھا۔ امی وہ کہتی تھیں کہ مجھے عشرت کی ہائے کھا گئی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس محبت سے، اپنے رشتے گنوائے اکبر کو پانے کے لیے، مگر اکبر بھی میرا نہ بنا۔ نگین ناہید اور اکبر کی بیٹی تھی، نگین جو کہ ناہید اور اکبر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا تو میں بستر پر نگین کی جگہ ناہید کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نگین تو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ نگین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں بولی کیا مطلب؟ نگین روتے ہوئے داستان سنانے لگی تھی۔ وہ بولی میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا۔ ابو امی سے بیزار رہتے تھے، وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر عشرت جیسا ہیرا گنوا دیا ہے۔ ابو آپ کو بھول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاؤ کے گرویدہ تھے۔ امی اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ پھر میری اور موسیٰ کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی اور آپ پر نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصاویر ہمارے گھر میں موجود تھیں۔ میں نے موسیٰ کو ساری داستان سنائی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ میں ہر وقت برقع پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو اذیت ہوتی۔ موسیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا، مگر پھر ابو ضد کرنے لگے کہ وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ابو چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے تھے۔ میں یہ بات موسیٰ سے اس لیے چھپاتی تھی کہ موسیٰ مجھے میرے گھر سے ملنے سے روکتے تھے۔ کیا تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میں نگین سے بولی نگین میں اپنے پوتے کی خوشی میں اکبر اور ناہید کو معاف کرتی ہوں، تم 100 بار جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہ آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نگین نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا۔ موسیٰ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے دل بڑا کر لیا تھا، میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتیاں پوتے ہی میری زندگی ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔